امریکہ آج دنیا کا سب سے پاورفل ملک ہے. بہت سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے جس نے اس کو اس مقام پہ پہنچایا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہاں میرٹ کی سربلندی ہے. کاروبار ہو، صنعت ہو، ایجوکیشن ہو، گورنمنٹ ہو، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو، کوئی شعبے ہو، پرائیویٹ سیکٹر ہو، رنگ، ریس، ریلیجن، نیشنلٹی، یہ کچھ نہیں، صرف میرٹ کاؤنٹ کرتی ہے. ہر شعبے میں میرٹ ہوتی ہے. اسی لیے کینیا کے سٹیزن کی اولاد ایک سیاہ فام باراک اوباما 8 سال امریکہ کے پریزیڈنٹ رہے. Black, white, Latino, Asian, Native American, young, old, gay, straight, men, women, folks with disabilities, all pledging allegiance under the same proud flag to this big, bold country that we love. That's what I see. That's the America I know. امریکہ میں کلر، ریس اور ریلیجن کو ایک جانب رکھ کے میرٹ کو آگے کرنا، میرٹ کی سربلندی، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ میں آج بڑی تعداد میں انتہائی قابل بھارتی شہری، بھارتی اوریجن کے امریکی شہری رہ رہے ہیں اور سکسیس سٹوریز بنا رہے ہیں. امریکہ میں میرٹ کی اس بہت ہی زبردست کہانی کا آغاز ہم اس حالیہ واقعے سے کرتے ہیں جب امریکہ کی فیڈرل کورٹ نے گوگل کو اپنے سرچ انجن کے ذریعے غیر قانونی انلیگل طور پہ مناپلی کا قصوروار ٹھہرا دیا. آپ کو حیرت ہوگی اس کیس کا فیصلہ سنانے والے فیڈرل کورٹ کے جج امت مہتا بھارتی اوریجن کے امریکن تھے. گوگل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سندے پچائی بھی بھارتی اوریجن کے امریکن ہیں. اسی کیس کے ایک کمپلیننٹ مائکروسافٹ کے چیف ایگزیکٹو ستیا نڈیلا بھی بھارتی اوریجن کے امریکن ہیں. جن امریکن نیوز پیپرز اور نیوز چینلز میں یہ کیس کی خبریں چلی اور ہیڈ لائنز بنی، اس میں بھی بہت سارے رپورٹرز بھارتی اوریجن کے امریکن ہی تھے. شاید امریکہ کو اسی لیے امیگرنٹس کی جنت کہا جاتا ہے یا لینڈ آف امیگرنٹس کہتے ہیں. یہاں پوری دنیا کے لوگ اپنے ڈریمز میں حقیقت کے کلر بھرنے کے لیے آتے ہیں. دنیا کے کسی بھی کونے سے قانونی طور پر آنے والے پروفیشنلز کو امریکہ میں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے. کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی، ایکول اپرچونٹی ہوتی ہے، ایکول مواقع ملتے ہیں. ہر میدان میں میرٹ کی جیت ہوتی ہے. بڑے سے بڑی پوزیشن کے لیے بھی امریکہ میں ریلیجن، کلر، ریس، لینگویج، ایتھنیسٹی کوئی کاؤنٹ نہیں کرتی. کاؤنٹ کرتا ہے تو صرف اور صرف میرٹ. امریکہ کی بہت ساری اسٹیٹس میں 1/4 آبادی تو ان لوگوں کی ہے جو کسی اور ملک میں پیدا ہوئے تھے. امریکہ کے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق کیلیفورنیا کی 27%، نیو جرسی میں 23%، نیو یارک میں 23%، فلوریڈا میں 22% امریکن جو ہے ان کی پیدائش کسی اور ملک میں ہوئی، وہ کہیں اور پیدا ہوئے تھے. یہ بھی ایک ہسٹورک حقیقت ہے کہ لبرٹی، ایکویلٹی، فریڈم اور خوشحالی کے لیے برسوں سے لوگ دنیا سے امریکہ پہنچتے ہیں اور آباد ہو رہے ہیں، اپنی سکلز کو پروف کر رہے ہیں اور امریکہ کو سپر پاور بنانے میں کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. اس وقت امریکہ میں تقریباً 4.5 کروڑ لوگ سے زیادہ ایسے ہیں یا شہری ہیں جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں، جن کی برتھ پلیس یا جنم بھومی امریکہ میں نہیں ہے. امریکی ہسٹری کی پہلی لیڈی وائس پریزیڈنٹ اور اس سال 5 نومبر کو امریکی الیکشن میں ڈیموکریٹک پارٹی کی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کملا دیوی ہیرس کا آبائی وطن بھی امریکہ نہیں ہے. ان کی والدہ بھارتی اوریجن کی امریکن سائنٹسٹ ہیں، والد جمیکن اکانومسٹ ہیں اور دونوں ایک اچھے فیوچر کے لیے امریکہ آئے تھے. 60 کی دہائی میں ان دونوں کو اپنی کوالیفیکیشن کی وجہ سے امریکن سٹیزن شپ ملی تھی. ان امیگرنٹس کی بیٹی کملا ہیرس نے بھی امریکن یونیورسٹی سے لا اینڈ پالیٹکس میں اپنی تعلیم کی اور وہ 7 سال کیلیفورنیا اسٹیٹ میں اٹارنی جنرل رہی ہیں. بطور پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ان کی نامینیشن پر انڈین میڈیا نے کملا ہیرس کی والدہ کی مدراس کے گاؤں کی ایک اسپیشل کوریج کی تھی. While I may be the first woman in this office, I will not be the last. یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ کوئنسیڈنس ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ جے ڈی وانس کی بیوی اوشا چلکوری کا بیک گراؤنڈ بھی انڈیا ہے.
اوشا تیلگو ابراہیمن فیملی سے تعلق رکھتی ہے. ان کے والد 80s میں آندھرا پردیش سے امریکہ آئے تھے اور سین ڈیگو یونیورسٹی میں پروفیسر اپوائنٹ ہوئے تھے. ان کی بیٹی اوشا بھی امریکہ میں ایک بڑی لاء فرم سے وابستہ ہے. حالیہ دنوں وسکانسن میں الیکشن ریلی کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی اوریجن کے امریکن بزنس مین ویویک راماسوامی کی بھی زبردست تعریف کی تھی، جس کے بعد راماسوامی کو ٹرمپ کے پروبیبل نائب یا وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا. لیکن پرائمریز کے ریزلٹس نے جے ڈی وانس کے حق میں فیصلہ دیا. اب اگر امریکن الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وانس کی وائف یعنی ممکنہ امریکن سیکنڈ لیڈی بھارتی اوریجن سے ہوں گی. امریکی پالیٹکس اور اکانومی میں میرٹ کی اتنی گنجائش ہے کہ بھارتی اوریجن کے آئی ٹی پروفیشنل سلیکون ویلی میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور لوہا بناتے ہیں. انٹرنیشنل اکانومی اور کارپوریٹ سیکٹر کی ورلڈ فیمس کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اکثر بھارتی اوریجن کے امریکنز ہیں. دنیا بھر کو قرضہ دینے والے ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا بھی بھارتی اوریجن کے ہیں. گوگل، مائکروسافٹ، آئی بی ایم، اڈوبی، فیڈ ایکس، نوارٹس سمیت بلینز اینڈ بلینز ڈالر کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن والی بہت ساری کمپنیز میں بھارتی اوریجن کے پروفیشنلز ٹاپ پوزیشنز پر ہیں. یوٹیوب، ٹویٹر، اسٹاربکس اور ماسٹر کارڈ کے فارمر سی اوز بھی امریکن یا یورپین نہیں تھے بلکہ انڈین تھے. کبھی بھی ان لوگوں کا پاس ان کی ترقی کی راستے میں نہیں آیا. ان میں زیادہ تر لوگوں کا تعلق تو لوور کلاس اور مڈل کلاس فیملیز سے تھا. یہ انڈیا کی لوور اور مڈل کلاس فیملیز سے امریکہ میں پہنچے تھے، لیکن یہ اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے، ہارڈ ورک کی وجہ سے اور اپنے پروفیشن میں ایکسلنس کی وجہ سے ایکول اپرچونٹیز کا انہوں نے امریکہ میں فائدہ اٹھایا اور اعلیٰ ترین لیولز تک پہنچ گئے. گوگل کی پیرنٹ کمپنی الفابیٹ کے سی ای او سندر پچائی ہیں. 52 ایئرز اولڈ سندر پچائی بھارتی ریاست تامل ناڈو کے ایک بہت عام سے گھر میں پیدا ہوئے تھے. وہ چنئی میں 2 کمروں کے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے. انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراس میں اور پھر امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے انجینئرنگ میں ڈگری لی. کچھ عرصے میکنزی میں انہوں نے جاب کی اور پھر 2004 سے وہ ترقی کرتے ہوئے 2015 میں گوگل کے سی ای او بن گئے. سندر پچائی $2 ٹریلین سے زائد مالیت کی کمپنی اور دنیا بھر میں 1,82,000 ملازمین کو ہیڈ کرتے ہیں اور گوگل کو اور اوپر لے جا رہے ہیں. حیدرآباد کی تیلگو فیملی میں پیدا ہونے والے ستیا نڈیلا 1992 سے بل گیٹس کی مائکروسافٹ سے جڑے ہوئے ہیں. پچھلے 10 سال سے مائکروسافٹ کے سی ای او ہیں. ستیا نڈیلا مائکروسافٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کوانٹم کمپیوٹنگ اور بلاک چین جیسی ٹیکنالوجی کے ابھرتے ہوئے شعبوں میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. بھارتی ساؤتھ سے ہی تعلق رکھنے والے تامل ناڈو کے اروند کرشنا بھارتی اوریجن کے امریکن کارپوریٹ لیڈر ہیں. 2020 سے وہ انٹرنیشنل بزنس مشین یعنی آئی بی ایم کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں. 175 کنٹریز میں پھیلی ہوئی آئی بی ایم نے دنیا بھر میں پرسنل کمپیوٹر، فلاپی ڈسک، ہارڈ ڈسک، اے ٹی ایم مشینز، اس کے علاوہ اس قسم کی تمام ٹیکنالوجی کی وہ لیڈر ہے. ریاست تلنگانہ کی ایک اور مڈل کلاس تیلگو فیملی میں شانتا نارائن نے آنکھ کھولی. حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی سے لے کے باکلے یونیورسٹی تک طویل سٹرگل کی. نارائن دسمبر 2007 سے آئی ٹی سافٹ ویئر اڈوبی کے چیئرمین، پریزیڈنٹ اور سی ای او ہیں. ورلڈ بینک کے جو آج کے صدر ہیں، موجودہ صدر، ماسٹر کارڈ کے فارمر چیف ایگزیکٹو اجے بنگا ہیں. ان کا آبائی گھر بھارت کے پنجاب کے شہر جلندھر میں رہا ہے. ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کے لیے پچھلے سال انہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے نامزد کیا. اجے بنگا ورلڈ بینک کے ان اپوز صدر الیکٹ ہوئے اور 2029 تک اس پوزیشن پہ رہیں گے. بھارت کی ایک اور ساؤتھ کی ہی ریاست کیرالہ کے راجیش سبرامنیم اس وقت امریکی ٹرانسپورٹیشن کمپنی فیڈ ایکس کے صدر اور سی ای او ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ راجیش نے انجینئرنگ کی ڈگری لی لیکن پروفیشنل لائف میں وہ مارکیٹنگ کی فیلڈ میں گئے. اس وقت راجیش وائٹ ہاؤس کی ایکسپورٹس کونسل کے بھی رکن ہیں.
टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया में भारतीय ओरिजिन के अमरीकी निकेश अरोड़ा का नाम भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वो जून 2018 से अमेरिकन साइबर कंपनी पालो आल्टो नेटवर्क्स के चेयरमैन और CEO हैं। भारतीय साउथ केरला की एक और मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने वाले जॉर्ज कोरियन इस वक्त नेटऐप इनकॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। उनके जुड़वा भाई टॉमस कोरियन गूगल क्लाउड के CEO हैं। रेवाथी अद्वैती पिछले 5 साल से फ्लेक्स नामी टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन कंपनी की CEO हैं। वो 30 मुल्कों में फ्लेक्स के फैले हुए नेटवर्क्स की लीडर हैं। इस तरह भारतीय ओरिजिन के संजय मेहरोत्रा माइक्रोचिप डिज़ाइन करने वाली कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के CEO हैं। इस बात से किसी को इख्तिलाफ नहीं, ये तमाम लोग माहिर हैं, काबिल हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, टॉप क्लास प्रोफेशनल्स हैं और इन CEOs के ज़रिए नई दिल्ली के वाशिंगटन से ताल्लुकात में बेहतरी आई है। भारत अपने मुल्क में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट लाने में ज़बरदस्त कामयाब हुआ है, लेकिन ये भी हकीकत है कि अमेरिका ने एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना रखा है जहाँ सबके लिए एक कानून है, जहाँ मेरिट के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती, जहाँ स्किल की, प्रोफेशनलिज्म की, काबिलियत का बोलबाला होता है, जहाँ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को सैल्यूट किया जाता है, जहाँ ये नहीं देखा जाता कि कौन सा रिलीजन है, कौन सा मुल्क है, बल्कि तरक्की के लिए हर प्रोफेशनल को यकसा हुकूक और यकसा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल राइट्स हैं। और इस पॉलिसी ने अमेरिका को दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बना दिया है और भारत ने इस पॉलिसी का और भारत के प्रोफेशनल्स ने इसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया है।